ایک کافر کی موت کے بعد کیا ہوتا ہے؟ میرے دوستو، اسی روایت میں یہ بھی ہے کہ کافر کی موت کے بعد سیاہ چہروں والے فرشتے آسمان سے آ کر اس کے آس پاس بیٹھ جاتے ہیں اور ان کو توحیدِ نظر دکھائی دیتے ہیں۔ اس کے بعد ملک الموت میت کے پاس میں بیٹھ کر کہتے ہیں کہ اے خبیث روح، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور غضب کی طرف نکل کر چل۔ یہ سنتے ہی روح خوف و ہراس سے سارے بدن میں دوڑنے لگتی ہے۔ پھر طرح طرح کی سختی سے اس کی روح زبردستی اس کے جسم سے نکال لی جاتی ہے اور وہ فرشتے اس کی روح کو ٹاٹ میں لپیٹ لی جاتی ہے۔ اس وقت اس روح میں مردے کی سڑی ہوئی بدبو آنے لگتی ہے۔ فرشتے اس کو لے کر آسمان کی طرف پرواز کرتے ہیں اور وہ آسمان کا دروازہ کھولنا چاہتے ہیں مگر آسمان کا دروازہ نہیں کھلتا۔ حکم ہوتا ہے کہ اس کا نام کافروں میں لکھ دو۔ اس کے بعد یہ روح زمین پر پھینک دی جاتی ہے اور جسم میں داخل کر کے فرشتے سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں۔ پھر فرشتے پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ لا علمی ظاہر کرتا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوال کیا جاتا ہے تو پھر وہ یہی جواب دیتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں۔ اس وقت خدا کی طرف سے ندا آتی ہے کہ میرے بندے نے جو کچھ کہا بالکل جھوٹ کہا۔ اس کے نیچے آگ کا بستر بچھا دو اور دوزخ کا ایک دروازہ کھول دو۔ دروازہ کھلتے ہی دوزخ کی گرمی اور آگ کے شعلے لپکنے شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر اس کو قبر اتنی زور سے دبوچتی ہے کہ ادھر کی پسلی ادھر اور ادھر کی پسلی ادھر ہو جاتی ہے۔ پھر اس کی بدعملی ایسی صورت میں آتی ہے کہ اس کے جسم سے بدبو آتی ہے اور اس کو عذاب اور مصیبت کی خبر سناتے ہیں۔ حضور پرنور رحمۃ اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو قبر اسے کہتی ہے کہ اے بدبخت، خراب حال انسان، تو مغالطے اور دھوکے میں رہا، مجھ پر شان سے اکر کر اور تن کر چلتا تھا۔ تجھ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ میں امتحان اور آزمائش کا گھر ہوں، تنہائی اور ہیبت کا مقام ہوں جہاں صرف کیڑوں کی بہتات ہے۔ تو نے میری پرواہ نہیں کی۔ اگر مرنے والا نیک ہوتا ہے تو اس کی طرف سے کوئی جواب دینے والا آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے قبر، تو دیکھتی نہیں کہ یہ اچھی باتوں کا حکم کرتا تھا اور لوگوں کو بری باتوں سے روکتا؟ تو پھر قبر یہ سن کر کہتی ہے اچھا، یہ اگر ایسا تھا تو اس کے لیے میں گلزار بن جاتی ہوں اور اس کا جسم نور کا بن جاؤں گا اور روح خدا کے پاس چلی جائے گی۔ اور اگر کبھی مردے سے قبر اس طرح کہتے ہے کہ میں تاریکی اور تنہائی کا گھر ہوں، اگر تو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں رہا ہے تو میں آج تیرے لیے رحمت ہوں، اور اگر تو نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور سرکشی کی ہوگی تو میں تیرے لیے عذاب جان بنوں گی۔ میں وہ ہوں جو میں خدا کے نیک بندہ بن کر آئے گا وہ یہاں سے خوش ہو کر نکلے گا، اور جو گنہگار اور نافرمان ہوگا وہ تباہ اور برباد ہو جائے گا۔ اور بعض دفعہ قبر کہتی ہے کہ اے خانہ خراب، کیا تجھے مجھ سے کسی نے ڈرایا نہیں تھا کہ میں تنگ اور تاریک اور بدبودار خوفناک کیڑوں کی مرکز ہوں، اور تو نے دنیا میں رہ کر میرے لیے کیا سامان مہیا کروایا ہے؟ اور جب کوئی شخص قبر میں دفن کیا جاتا ہے اور اس پر عذاب کا، تکلیف کا نازل ہوتا ہے، جو اس کے آس پاس کے مردے جو مدفون ہوتے ہیں وہ اسے کہتا ہے کہ اے شخص، تو کس قدر غافل رہا کہ ہمارے بعد بھی تجھے دنیا میں رہنے کا موقع ملا اور تو ہم سے بعد میں آیا ہے، پھر بھی تو نے اپنے سے پہلے آنے والوں سے عبرت حاصل نہیں کی اور
تو نے نہ سمجھا کہ مرنے والے تو مر چکے اور اس کے اعمال بھی پورے ہو چکے، چاہے اچھے اعمال تھے یا برے، مگر تیرے لیے تو بہترین موقع تھے کہ تو دارالاعمال یعنی دنیا میں تھا اور برے افعال کا تدارک نیک کاموں سے کر لیتا۔ تجھے تو کافی مہلت ملی تھی، تو ان لوگوں پر غور کرتا جو کہ تجھ سے پہلے لوگوں کے کندھے پر لد کر مٹی میں ملا دیا گیا، تجھے کس نے دھوکہ دیا اور تو کس مغالطے اور فریب میں پڑا رہا۔ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر جہنم کی خندقوں میں سے ایک خندق ہے، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کو اس کا ٹھکانہ صبح اور شام دکھایا جاتا ہے۔ جنتی کو جنت دکھائی جاتی ہے اور جہنمی کو جہنم دکھائی جاتی ہے۔ دوستو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھے کہ اے عمر، تم اپنے کو مرنے پر کیسا دیکھتے ہو کہ لوگ تمہارے لیے 4 گز لمبی اور 125 گز چوڑی قبر کھودیں، پھر تمہیں غسل دے کر کفن پہنائیں اور پھر تمہیں لے جا کر قبر میں رکھ کر چلے جائیں۔ منکر نکیر بجلی کی طرح آنکھوں میں چمک، بادل کی طرح گرجتے بال زمین پر لٹکاتے اور اپنے لمبے لمبے دانتوں سے قبر کی مٹی ہٹاتے ہوئے آئے اور وہ آ کر تمہیں جھنجھوڑتے تو حضرت عمر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس وقت میری عقل میرے ساتھ ہوگی؟ آپ نے فرمایا ہاں، عقل تمہارے ساتھ ہی ہوگی۔ تو حضرت عمر نے یہ عرض کیا کہ تو پھر تمہیں کوئی خوف نہیں، میں عذاب دے دوں گا۔ ایک روایت میں ہے کہ قبر میں سوال جواب صرف امت محمد کی خصوصیت ہے، انبیاء صادقین کی امت پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے عذاب نازل ہو جاتا تھا، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بعد وہ عذاب کو موقوف کر دیا گیا اور اس کی جگہ منکر نکیر اور سوال جواب سلسلہ جاری کیا گیا، اور جو شخص مرنے کے بعد دفن نہیں کیا جاتا اس سے بھی سوال اور جواب کیا جاتا ہے۔ دوستو، موت دراصل بندہ مومن کا تحفہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مومن کا تحفہ موت ہے اور اس کے لیے ایک خوشبودار پھول ہے۔ سلیمان بن عبد الملک نے ابو اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ ہم موت سے کیوں گھبراتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، اس لیے گھبراتے ہو کہ تم نے آخرت کو برباد کر دیا اور دنیا کو آباد کیا، لہٰذا آبادی سے ویرانے میں جانا پسند نہیں کرتے۔ سلیمان نے کہا، آپ صحیح فرماتے ہیں۔ جس شخص کو قبر کی زندگی پر یقین ہو اور اپنے نیک اعمال کے بدلے وہاں اچھے حال میں رہنے کی امید ہو اور یہ سمجھتا ہو کہ اس اعمال سے دوست و احباب کو چھوڑ کر چلا جائے گا تو برزخ میں رشتے دار اور جان پہچان والے مل جائیں گے، تو پھر موت سے کیوں گھبرائے اور اس زندگی کو برزخ کی زندگی پر کیوں ترجیح دے؟ حدیث میں ہے کہ 2 چیزوں کو انسان مکروہ جانتا ہے، ایک تو موت ہے، حالانکہ موت اس کے واسطے فتنے سے بہتر ہے، دوسری مفلسی ہے، کیونکہ مفلسی حساب دینے کے لیے آسان ہے۔ علماء نے فرمایا ہے کہ جو شخص موت کو یاد کرے گا ان کو اللہ تعالیٰ 3 کرامات دے گا، پہلی زندگی توبہ، دوسری دل کی کناعت اور تیسری عبادت میں دل جمعی اور اطمینان، اور کیوں موت کو بھول جائے گا اس پر 3 بلائیں نازل ہوں گی، پہلی توبہ کی اس کو توفیق نہیں ہوگی، دوسری تھوڑی چیزوں اس کو عنایت نہ کریں گے اور تیسری عبادت میں سستی کریں گے۔ کسی شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کون مومن سب سے زیادہ عقل مند ہے؟
تو آپ نے فرمایا کہ جو موت کو سب سے زیادہ یاد کرے اور نیک اعمال سے موت کے بعد کا سامان درست کرے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سب لوگ سو رہے ہیں، جب مریں گے تب آنکھ کھلے گی۔ سبق: اے مسلمانوں، موت اور عالم برزخ کی حقیقت تم پر واضح ہو چکی ہے۔ تم خود بے خود سوچو کہ جو زندگی تم نے گزار چکی ہے اس میں آخرت کے لیے کیا کیا سامان مہیا کر رہا ہے۔ تم نے دنیا کو آباد کیا اور آخرت کو برباد کیا۔ یہاں کسی کے بارے میں یہ پتہ کرنا ممکن نہیں ہے کہ وہ گنہگار ہے یا نیک ہو سکتا ہے۔ ہماری نظر میں صرف اس کی اچھائیاں اور برائیاں ہوں، لیکن نیکیاں بھی موجود ہوں جو اس کی برائیوں کو دھونے والی ہوں اور وہ ہماری نظر سے پوشیدہ ہوں۔ اس لیے ہر شخص کو اپنے گناہوں اور خطاؤں پر نظر رکھنا چاہیے، اپنی اصلاح کی فکر اور کوشش کرنی چاہیے۔ اس لیے تم ایک دوسرے کی برائی کرنے سے پرہیز کیا کرو، اپنی زندگی کو سنوارنے کی جدوجہد کیا کرو تاکہ آخرت کے لیے بہترین سامان جمع کر سکو اور تم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر سکو۔ شراب پینا، زنا خوری، چوری، جوا، جھوٹ، غیبت، چغلی خوری، عیب، ظلم، ماں باپ کی نافرمانی اور قسم کی بہت سی گناہوں کے بارے میں تم پڑھ چکے کہ ہمیں کس قدر کے سخت عذاب ہمیں اسی گناہوں کے بدلے میں ملتا ہے۔ تمام گناہوں سے توبہ کرو اور نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خیرات، صدقہ، رحمت دلی، محبت اور بھائی چارہ، ایسے تمام نیک کاموں پر دل سے عمل کرو۔ تمہارے یہ سبھی عمل آخرت میں کام آئیں گے اور تم کو عذاب سے محفوظ رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آپ کو یہ اسٹوری کیسی لگی آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں۔